وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر ہم نے انہیں تنگی اور تکلیف کے ساتھ پکڑ لیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ انسان کو جب خوشحالی ملتی ہے تو وہ اکڑتا ہے، سرکشی کرتا ہے، لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے تو عاجزی اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں یعنی پچھلی قوموں کو جب انہوں نے انکار کیا تو ان پر تکلیفیں بھیجی۔ مقصد کیا تھا؟ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ ہماری زندگیوں میں بھی جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ دراصل ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے کہتا ہے، اور عذاب آنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کرنا اور عذاب کو، مصیبت کو دنیاوی اسباب کی وجہ قرار دے دینا، یہ انسان کے لیے اور زیادہ نقصان دہ ہے۔ اور شیطان ایسے خیالات انسان کے دل میں ڈالتا ہے جس کی وجہ سے انسان اس مصیبت سے کوئی سبق نہیں لیتا۔ مصائب اور آفات بھیجنے کا مقصد انسان کو گناہوں کی روش سے باز رکھنے کے لیے ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جب کوئی قحط، کوئی سیلاب، زلزلہ، کوئی اجتماعی آفت آتی ہے لوگوں پر تو وہ اس کے کوئی اور ریزنز بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح انفرادی زندگی میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ موسم کی خرابی ہے، یہ فلاں وائرس پھیلا ہوا ہے اس لیے ہو گیا۔ سبب تو کوئی نہ کوئی چیز بنتی ہے، لیکن سب تو نہیں اس پکڑ میں آتے۔ اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچی تو ہمیں اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے کیا سکھانا چاہتا ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی بیماری، تکلیف یا پریشانی انسان کو دنیا سے کاٹتی ہے، دنیا سے دور کر دیتی ہے، خواہشات کم ہو جاتی ہیں،
ہر چیز اجنبی لگنے لگتی ہے. انسان کو پھر اپنے اندر غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے. اپنی برائیاں، اپنی غلطیاں، اپنی لغزشیں، اپنی کوتاہیاں نظر آنے لگتی ہیں. پھر کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی جب ان پر ہمارا عذاب آیا، بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے لیے خوبصورت بنا دیا جو کچھ یہ کیا کرتے تھے. یعنی بندے کا دل جب گناہ کی وجہ سے سخت ہو جاتا ہے تو تکلیف کے موقع پر بھی وہ تضرع کرنے سے، عاجزی اختیار کرنے سے محروم رہتا ہے. پھر جب یہ اسے بھول گئے جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر عمدہ چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب یہ اس پر اترانے لگے جو یہ دیے گئے تھے تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، تب یہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے. یاد رکھیے، نافرمانیوں کے باوجود اگر دنیا فراخ ہو رہی ہے، دنیا زیادہ مل رہی ہے، تو یہ خوش ہونے کی چیز نہیں، یہ امتحان کا ایک اور حصہ ہے. اس کو استدراج کہتے ہیں، اور یہ انسان کے حق میں نہایت خطرناک ہوتا ہے کہ جس میں پکڑ اچانک نہیں آتی، پہلے ڈھیل دی جاتی ہے اور انسان خوب گمراہی میں دور نکلتا ہے، پھر بات کھینچ لی جاتی ہے، پکڑ لیا جاتا ہے. اور جتنے عیش و عشرت میں انسان زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی تکلیف کو برداشت کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. بس جڑ کاٹ دی گئی ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے. کس بات پر اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے؟ کہ اللہ نے کامیابی ان کو دی جو حق پر تھے. کہہ دیجئے، کیا تم نے غور کیا کہ اگر اللہ تمہاری سماعت اور تمہاری نگاہیں لے جائے، نہ تم سن سکو نہ تم دیکھ سکو، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، نہ کچھ سوچ سکو، تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو انہیں تمہارے پاس واپس لے آئے؟ دیکھیے کیسے ہم آیات کو پھیر پھیر کر لاتے ہیں، پھر بھی یہ اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ جاتے ہیں. کہہ دیجئے، کیا غور کیا تم نے؟ اگر اللہ کا عذاب تم پر اچانک یا علانیہ آ جائے تو کیا ظالم قوم کے سوا کوئی اور ہلاک کیا جائے گا؟ اور ہم رسولوں کو صرف خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر بھیجتے ہیں. پھر جو کوئی ایمان لے آئے اور اصلاح کر لے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو ایمان کے ساتھ اصلاح ضروری ہے، دل میں تقوی کے ساتھ ظاہری نیک عمل کرنا بھی ضروری ہے. اور یہ سبق بھی یہاں سے مل رہا ہے کہ انبیاء کی دعوت قبول کرنے سے دونوں جہانوں کی بھلائیاں ملتی ہیں. یعنی یہاں بھی خوف اور غم میں کمی ہوتی ہے اور وہاں بھی. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا انہیں عذاب چھو کر رہے گا، اس وجہ سے کہ یہ نافرمانی کیا کرتے تھے. کہہ دیجئے، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. کہہ دیجئے، کیا نابینا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا پھر تم غور و فکر نہیں کرتے؟ قریش مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کے ساز و سامان کا مطالبہ کیا تو اس آیت میں انہیں جواب دیا گیا کہ نبی کا کام کوئی خزانے اکٹھے کرنا نہیں ہوتا. اور پھر آپ دیکھیے کہ نبی دنیا بانٹنے کے لیے نہیں آتا، وہ اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے. اور پھر یہ کہ نبی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جو کوئی کسی چیز کا مطالبہ کرے وہ اس کا مطالبہ پورا کر دے. اور پھر یہ کہ ولا اعلم الغیب، میں غیب بھی نہیں جانتا، یعنی انبیاء غیب نہیں جانتے تو اس کے بعد عام انسان کہاں سے غیب جانتے ہوں گے؟ تو جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ انبیاء غیب جانتے تھے وہ شرک کرتا ہے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے نفی کر دی، میں غیب نہیں جانتا. تو جب آپ نہیں جانتے تو باقی انبیاء کیسے جانتے ہوں گے؟ اور اگر انبیاء نہیں جانتے تو عام انسان کیسے؟ یعنی جب رسول نہیں تو کوئی غیر رسول بھی غیب دان نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں جادوگروں، کاہنوں، نجومیوں اور غیب کی خبریں دینے والوں سے محتاط رہنا چاہیے، ان کے قریب بھی نہیں پھٹکنا چاہیے. ہاں، جنت دوزخ بھی تو غیب ہے، نظر نہیں آیا کبھی. اس کے بارے میں جو خبر دی اللہ کے رسول نے وہ کیا ہے؟ سب اللہ کی طرف سے آپ کو علم دیا گیا. تو وہ علم کی بنا پر آپ نے ہمیں بتایا ہے، غیب دانی کی بنا پر نہیں کہ آپ کو خود ہی سے پتہ چل گیا تھا کچھ اللہ تعالیٰ کے بتانے کے علاوہ کہ جنت میں کیا کیا ہوتا ہے اور جہنم کیسا ہوتا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں قرآن کی طرح سنت کی بھی پیروی کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کے ذریعے ہمیں دین کا ایک بڑا حصہ دیا گیا ہے اور وہ بھی وہی کا ہی حصہ ہے، اور جتنی اس کی اتباع کریں گے اتنی ہی ہدایت کی توفیق ملے گی. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ.
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. اور اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو خبردار کیجیے جو ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، اس کے سوا ان کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی، تاکہ وہ بچ جائیں. یعنی ڈرانے کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ جنہیں دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے حضور حاضر ہونے کا خوف ہوتا ہے کہ ہمیں وہاں جانا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، ہمیں کچھ بتاؤ ہم کیا کریں. جب دنیا میں آپ ٹریول کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، تو کیا آپ اس کے بارے میں کوئی معلومات لیتے ہیں کہ جہاں جا رہے ہیں وہاں کس کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ عمرے پر بھی جانا ہو تو کتنے لوگوں سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، کیا کیا پیک کریں، کیا لے کے جائیں، کیا نہیں لے جانا، کیا وہاں لے جانا منع ہے، کن چیزوں کی ریسٹرکشن ہے. اگر چھوٹا سا دنیا کا سفر کرتے ہوئے ہمیں اتنی گھبراہٹ ہوتی ہے اور ہم اتنی کانشیسلی پیکنگ کرتے ہیں کہ وہاں کسی چیز کی کمی نہ ہو، تو جو اتنا طویل سفر ہے کہ جس کا کوئی اختتام نہیں، پھر وہ ایک اور ہی دنیا میں جا کے لینڈ کرنا ہے جہاں سے کوئی واپسی نہیں، اس کے لیے کتنی تیاری کی ضرورت ہوگی. تو اللہ کے کلام کے ساتھ لوگوں کو نصیحت کرنا اور ان لوگوں کو جو سننا چاہتے ہوں، یہ ان کی دلوں کی بیداری کا ذریعہ بنتا ہے، دل کھل جاتے ہیں اور ان کے لیے عمل کے راستے آسان ہو جاتے ہیں. اور آپ ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کیجیے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اس کا چہرہ چاہتے ہیں. آپ پر ان کے حساب میں سے کچھ نہیں اور نہ آپ کے حساب میں سے ان پر کوئی چیز ہے. اگر پھر بھی آپ انہیں دور کریں گے تو آپ حق تلفی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. جو لوگ صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور وہ اس کا چہرہ چاہتے ہیں، یعنی اگر کسی انسان کے بارے میں آپ کو پتا چلے کہ وہ اللہ کا بہت ذکر کرنے والا ہے، اس کی صبح بھی اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے، اس کی شام بھی اللہ کی یاد سے ہوتی ہے، اور وہ یہ سارے کام اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، ایسے شخص کو آپ کیا کہیں گے؟ کون ہے وہ؟ کیسا ہے؟ نیک ہے، ٹھیک ہے. لیکن پھر آپ کو پتا چلتا ہے وہ غریب بھی ہے، اس کا اپنا کوئی گھر نہیں، اس کی اپنی کوئی گاڑی نہیں، اس کے پاس اپنی ضرورت کی پوری چیزیں نہیں، اور کوئی آپ سے کہتا ہے کہ میں آپ کو فلاں سے ملواؤں، تو جب آپ کو پتا چلے کہ نہیں تو دنیاوی اسٹیٹس کچھ نہیں، کیا آپ ملنا چاہیں گے؟ اور اگر وہ آپ کے گھر آنا چاہے آنے دیں گے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں تو وہ لوگ پسند ہیں، ہم اپنے گھروں میں ان کو انٹرٹین کرتے ہیں، اپنی مجالس میں ان کو انٹرٹین کرنا چاہتے ہیں جن کے پاس کوئی دنیاوی اسٹیٹس ہو. جن کے پاس صرف دین ہے ان سے کیا تعلق رکھنا. یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ ایسے لوگوں کو اپنے سے دور نہ کیجیے، ان سے دور نہ رہیے جن کی یہ کوالٹیز ہوں. کیوں؟ تاکہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر، یعنی آپ کسی بھی درجے پر، بڑے سے بڑے عالم ہے، علامہ ہے، عبادت گزار ہے، کچھ بھی، آپ کو اپنی سراؤنڈنگ میں اپنے آس پاس نیک لوگوں کی ضرورت ہے تاکہ آپ نیکی پر استقامت اختیار کر سکیں، چاہے وہ غریب لوگ ہی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے زیرو ہوں. ہمارے دل کی تربیت کے لیے، ہمارے تزکیے کے لیے غریب نیک انسانوں کے ساتھ بیٹھنا بڑا ضروری ہے. اچھا ان کے پاس کچھ نہیں پھر بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں،
پھر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس سے انسان کے اندر عاجزی آتی ہے. ایسے لوگوں سے نہ صرف یہ کہ محبت کرنی چاہیے، ان کو عزت دینی چاہیے، ان کے ساتھ ایک تعلق بنانا چاہیے. ہمارے اسلاف جو تھے وہ اپنے بچوں کو ایسے لوگوں کی محبت سکھاتے تھے. اسی طرح جو بھی نیک ہو، اب اسٹیٹس بھول جائیے، اسٹیٹس کو اب ایک طرف رکھ دیں. کسی بھی انسان سے محبت اس کی نیکی کی وجہ سے کریں کہ یہ نیک انسان ہے، یہ دین کی طرف ہے. امام مالک فرماتے ہیں سلف صالحین اپنے بچوں کو حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کرنا سکھاتے تھے. ایسے ہی سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورت سکھائی جاتی ہے. جیسے قرآن سکھاتے تھے ایسے ہی صحابہ کی محبت سکھاتے تھے، ان کی کہانیاں سنا سنا کے، ان کے اعمال بتا بتا کے کہ وہ کیسے لوگ تھے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ صبح شام رب کو یاد رکھنا. صبح اور شام دونوں مصروفیت کے وقت ہوتے ہیں. صبح کام پہ جانے کی مصروفیت، واپس آ کے گھر کے کاموں کی مصروفیت. تو جو شخص اس وقت ذکر کرتا ہے وہ فارغ اوقات میں تو اور بھی ذکر کرے گا. صبح کا ذکر کس چیز پر مشتمل ہو؟ اللہ آج کا دن دے دیا ہے نا، آپ نے اپنی اطاعت میں گزارنے کی توفیق دینا، اچھے اچھے کام کروا لینا مجھ سے. اور جب شام ہو جائے، رات ہو جائے، اللہ کچھ کر نہیں پائی، معاف کر دینا، بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں، وہ نہیں کر پائی. ذکر کرنا صرف وہ صبح شام کی دعائیں پڑھنا نہیں ہے، وہ تو ہے ہی، وہ تو پڑھنی ہے، لیکن اللہ سے باتیں بھی کیا کریں. یاد کیا ہوتی ہے؟ وہ جو دل کے اندر ایک کسک اٹھتی ہے نا، اللہ کو یاد کر کے، وہ ایک میٹھی میٹھی درد ہوتی ہے نا، اور پھر وہ درد انسان کے منہ سے کچھ باتیں نکلواتی، وہ پھر اپنی زبان میں دعائیں نکلنے لگتی ہیں. اللہ ایک اور دن جا رہا ہے، کچھ کرنے کی توفیق دے. اچھا صبح ہوگی، شکر ہے ایک اور دن دے دیا آپ نے، میں صحت کے ساتھ اٹھی ہوں، آج مجھے کچھ کرنا ہے، آپ مجھے نیکی کے راستے بتائیے، آپ مجھے کوئی اچھے کام کرنے کے طریقے سکھائیے، مجھے اچھے لوگوں سے ملوا دیجیے. کیونکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کرنا جو ہے یہ انسان کو اللہ سے قریب کرتا ہے. اور اسی طرح ہم نے ان کے بعض کو بعض کے ذریعے آزمایا. یہ غریب امیر کا جو فرق ہے نا، یہ دراصل آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، تاکہ یہ کہیں کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان میں سے احسان کیا ہے؟ کیا اللہ شکر کرنے والوں کو بخوبی نہیں جانتا؟ یعنی اس سے لوگوں کے جو سوشل اسٹیٹس ہوتے ہیں یا ان کے جو حالات ہوتے ہیں، اس اعتبار سے بھی لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے. اس میں اہل ایمان کی بھی آزمائش ہے کہ کیا وہ ایمان والے نادار ناتواں کمزور مسلمانوں کو کوئی اہمیت دیں گے کہ نہیں. حقیقت میں اللہ سے زیادہ قدر اس کی کرتا ہے جس کے اندر تقویٰ ہو. جہاں تک دنیا کا مال ہے تو اللہ نے خود ہی بانٹا ہے نا. ہدایت اللہ کا چناؤ، جس کو اللہ چن لے اس پر اللہ کا انعام ہے، جس کو چاہے دے دے. تو اللہ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے بھی ہدایت چاہیے، مجھے وہ رستہ چاہیے جس پہ چل کے میں آپ تک پہنچ سکوں، آپ کا قرب حاصل کر سکوں، آپ کی جنت تک پہنچ سکوں، آپ کا دیدار کر سکوں. اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو کہہ دیجئے سلام ہے تم پر. خود آگے بڑھ کر استقبال کریں، سلام کریں. تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت لازم کر رکھی ہے. بے شک تم میں سے جو کوئی جہالت کی وجہ سے برائی کا ارتکاب کرے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو بے شک وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگ آپ کی مجلس میں آئیں، آپ کے گھر آئیں، کیا کریں؟ ان کو ویلکم کریں، ان کا احترام کریں. اور جہالت کے ساتھ گناہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان کو برے انجام کا پتہ نہ ہو کہ اس کام کے کرنے کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے. اور یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ انسان کو توفیق دیتا ہے کہ برے کام چھوڑ کر نیک کام کرنا شروع کر دے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہم جب کسی کو تعلیم و تربیت دیں، بچوں کی تربیت کریں تو صرف ڈرا کر ہی برے کاموں سے نہیں روکیں بلکہ ترغیب دے کر بھی برائی سے روکنا ضروری ہے. اور اسی طرح ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اور تاکہ مجرموں کا راستہ خوب واضح ہو جائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں وہ مخالفین کے طریقوں سے بھی آگاہ ہوں. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ کہ وہ کیا ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں لوگوں کو دین سے روکنے کے. اور قرآن ہی اصل میں تو بتاتا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے، لہذا اپنے آپ کو اسی کے مرت میں دیکھیں. قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن
من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. کہہ دیجئے بے شک مجھے اس سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا ورنہ تب تو میں بھٹک جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہوں گا. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجرموں کے راستے پر چلنے سے روکا گیا ہے. آپ ایسا کرنے والے نہیں تھے، لیکن مجرموں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ کے نبی کبھی تمہاری مرضی کے مطابق کام نہیں کریں گے. کہہ دیجئے یقیناً میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں. تمہاری پیروی کیسے کروں؟ میرے پاس تو دلیل ہے اور تم نے اسے جھٹلا دیا، تم نہیں مانتے. میرے پاس وہ چیز نہیں جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو. حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے، وہ حق بیان کرتا ہے اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے. کہہ دیجئے اگر میرے پاس وہ ہوتا جو تم جلدی طلب کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملے کا فیصلہ ضرور ہو چکا ہوتا اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم و حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ جب چاہے جو چاہے فیصلہ کرے. اس کا فیصلہ علم اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے. اور پھر دوسری بات جو یہاں پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ اللہ نے زندگی کا اختتام انسانوں کے ہاتھ میں نہیں دیا، بلکہ وہ خود فیصلہ کرے گا کہ کب کس قوم کو ختم کرنا چاہیے. اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو جانتا ہے. کینیڈا کے لوگ تو اس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ خزاں میں جیسے سارے درخت خالی ہو جاتے ہیں. کہاں گئے وہ پتے؟ کچھ معلوم ہے؟ جو کل تک درختوں پہ بھرے ہوئے تھے کہاں گم ہو گئے؟ اللہ کو وہ بھی پتا ہے کہ گر کے وہ کہاں پر ہے، ان کے ذرات کہاں کہاں ہے. اور نہ کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، اور نہ کوئی تر چیز اور نہ کوئی خشک چیز، مگر سب ایک واضح کتاب میں ہے، سب اس کے علم میں ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا زندگی میں بڑی مشکلات آتی ہیں تو انسان سوچتا ہے یہ کب ختم ہوگی، اور انسان چاہتا ہے بس جلدی سے میں اس مشکل سے نکل جاؤں. لیکن اللہ کو پتا ہوتا ہے نا کہ وہ کب تک کسی انسان کے لیے رہنی بہتر ہے. وہ ہمارے حالات کو جانتا تھا، صرف ہمارے ظاہری حالات، ہماری خواہشات کو ہی نہیں بلکہ ہماری ضروریات کو بھی اور ہمارے مستقبل کو بھی. لہذا کوشش کریں، اسباب اختیار کریں، دعائیں مانگیں، فیصلہ اللہ کے پاس چھوڑ دیں. اللہ میں آپ کے فیصلے پہ راضی، آپ زیادہ جانتے ہیں، آپ کا اتنا علم ہے کہ ایک ایک پتے کے گرنے کی جگہ آپ کو پتا ہے، پتا کہاں جا رہا ہے آپ کو پتا ہے، اڑ کے کہاں پہنچ رہے. کچھ پتے ہوتے ہیں نا گر کے وہیں گرے پڑے رہتے ہیں. بعض اوقات ایسی جگہ پہ پتے پڑے ہوتے ہیں انسان سوچتے یہاں کیسے آ گئے، ہواؤں نے اڑا کے وہاں لا گرایا ان کو، ان کی وہ ڈیسٹنی تھی، ان کو وہاں پہنچنا تھا، اللہ نے پہنچا دیا.
تو جس رب کو یہ سب پتا ہے کہ ایک پتا بھی چھوٹا سا اڑ کے کہاں سے کہاں جا رہا ہے، اس کو میرا حال نہیں پتا، اور وہی ہے جو رات کو نیند میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم دن کے وقت کمائی کرتے ہو، سارا دن ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کے علم میں ہے، پھر وہ تمہیں اس میں اٹھا دیتا ہے تاکہ وقت مقرر پورا کیا جائے۔ جو ٹائم لکھا ہوا نا زندگی کا، اس نے پورا ہونا ہے۔ کچھ لوگ 6 مہینے کومے میں پڑے رہتے ہیں، موت کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ وقت پورا کرنا ہے، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اچھا یہ بھی آپ نے دیکھا، کئی لوگ 10 15 سال بعد نیند سے اٹھ جاتے ہیں، تو صبح جب اٹھے نا تو شکر ادا کیا کریں کہ اٹھ گئے ہیں، یہ نہیں کہ سوئے ہی رہ گئے۔